کراچی ایئرپورٹ کے قریب سگنل پر آئل ٹینکر میں زوردار دھماکہ، 6 افراد زخمی، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے میں 5 سے 6 گاڑیاں جل کر تباہ۔ جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی موقع پر پہنچ گئی۔ دھماکے کی آواز دور دور تک سنائی دی گئی۔ ٹینکر کے اندر دھماکہ ہوا جس کے بعد آگ لگ گئی۔ ڈی آئی جی ایسٹ علی امین کی گاڑی تھوڑی ہے ذاتی، خیر ہے، میری گاڑی تھوڑی ہے، معاف ہے، میرا اسلحہ لے گیا معاف ہے، سامان لے گیا معاف ہے۔ کے پی ہاؤس کی ایک چیز جو اسے توڑی ہے، یہ صرف معافی نہیں مانگے گا، بنا کے بھی دے گا تاکہ دوبارہ جرأت نہ کرے۔ اسلام آباد میں جلسہ مانگ رہے ہیں، سنجانی مویشی منڈی میں کرو، ادھر بھی رکاوٹیں، پھر پنڈی میں کہا جائے گا بعد میں کرتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ کانا منڈی میں کرو، مویشی منڈی میں، ہم کوئی جانور ہیں؟ 24 گھنٹے کی گمشدگی کے بعد علیمین گنڈاپور اچانک نمودار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کے پی اسمبلی اجلاس میں شرکت، خوب گرجے برسے۔ میں پوری رات کے پی ہاؤس میں ہی تھا، یہ ہے تمہاری پرفارمنس۔ کے پی ہاؤس کی توڑی گئی ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ جس نے بھی کے پی ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی معافی مانگے۔ حکومت کو کس بات کا خوف ہے؟ ہمیں جلسے کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں مویشی منڈی میں جلسہ کرنے کا کہا گیا، کیا ہم جانور ہیں؟ میں نے کون سے ایسے جرم کیے ہیں جس پر ایف آئی آر کی گئی؟ گورنر راج کا تجربہ کر لو، دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، نااہل کرنا ہے کر لو، پھر آ جاؤں گا۔ ایک شخص کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں، نیا قانون بنا دیا ہے، لوگ بکیں گے۔ پی ٹی آئی دور میں چینی 90 روپے کلو تھی جو چیخے مارتے تھے، آج چینی کا ریٹ کدھر ہے؟ آج ملک کے کارخانے بند ہیں اور قرضے ملنے پر تالیاں پیٹ رہے ہیں۔ انتظار کروں گا، جلد پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ سامنے آئے گا۔ علیمین گنڈاپور کا ایوان میں اظہار خیال۔ بلاول بھٹو، نواز شریف، مریم نواز کو پشاور میں جلسہ کرنے کی پیشکش۔ علیمین گنڈاپور کی اسمبلی آمد پر ارکان کی نعرے بازی۔ پہلا بنیادی سوال ہے، علیمین گنڈاپور 24 گھنٹے کہاں تھے؟ کوئی گمشدہ ہو کر کیا اسمبلی میں پہنچتا ہے؟ بتانا ہوگا یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا۔ کبھی حکومت اور کبھی فوج پر اغوا کا الزام لگایا گیا۔ آپ نے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی، ایک کانسٹیبل کی جان لی گئی۔ علیمین گنڈاپور ایک غیر ذمہ دار شخص ہے، ہواریوں کو اسلام آباد لا کر بھاگ گئے، باقاعدہ مہم چلائی گئی، گنڈاپور کا اغوا کر لیا گیا، ان کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ ہمارا موقف سچ ثابت ہوا، جھوٹ ان کا وتیرہ ہے، انہوں نے زندگی میں سچ نہیں بولا۔ کہتے ہیں 9 مئی ایک ڈرامہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں کور کمانڈر ہاؤس میں موجود تھیں، ان کا بھانجا وردی لے کر کھڑا ہوا تھا، ان کے رہنما گاڑیوں میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ کور کمانڈر ہاؤس جا رہے ہیں۔ کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کی دماغی حالت کچھ اور تھی؟ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ علیمین گنڈاپور کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے۔ گنڈاپور کی ویڈیو چیک کی تو پتہ چلا کہ وہ نکل چکے ہیں۔ اٹک پل عبور کیا تو ان کی منصوبہ بندی پتہ لگ گئی تھی۔ ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے لاش مل جائے۔ ان کے جو بھی عزائم تھے وہ پورے نہیں ہو سکے۔ پی ٹی آئی کا مقصد یہی تھا کہ دھرنا دیں اور ایس سی او کانفرنس نہ ہو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیوز کانفرنس۔ خطرناک ڈرامہ جو ہے یہ انہوں نے شروع کیا تھا، اور اگر اس ڈرامے کو یہ اور آگے چلاتے اور یہ پوری دنیا میں کہتے کہ جی یہاں پہ چیف منسٹر ہی مسنگ پرسن ہو گیا ہے اور اس احتجاج کو لے کے چلتے اور یہ چھپا رہتا اور کوئی 5-7 دن، تو یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان، انہوں نے تو پوری دنیا میں، آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ سارے لگے ہوئے تھے، اسد کیسد جیسے سنجیدہ لوگ، سابق سپیکر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی دیکھیں جی وہ اسے اٹھا لیا ہے، اور پھر اشارہ جس طرف کر رہے تھے وہ یہ ایک ادارے کو بدنام کر رہے تھے، حکومت کو بدنام کر رہے تھے۔ علیمین گنڈاپور جھوٹ بول رہے تھے، ان سے پوچھے کون سے 12 اضلاع کراس کیے۔ اسلام آباد سے 4-5 کلومیٹر کے بعد کے پی کی حدود شروع ہو جاتی ہے۔ پی ٹی آئی والوں نے خطرناک ڈرامہ شروع کیا، یہ دنیا کو کہہ رہے تھے کہ چیف منسٹر لاپتہ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر اسد کیسر جیسے سنجیدہ لوگ بھی پروپیگنڈا کر رہے تھے، یہ دنیا میں پاکستان کے امیج کو خراب کر رہے تھے۔ لوگوں کو سمجھانا چاہیے
کہ یہ ملک میں افراتفری اور فساد چاہتے ہیں۔ معاشی استحکام آنے سے ملک کا فائدہ ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کے ڈی چوک پہنچنے کو اپنی ناکامی نہیں کہوں گا۔ میری رائے تھی گنڈاپور کو اٹک سے آگے نہیں آنے دینا چاہیے تھا۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں کو 3 دن مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا ضرورت تھی پورے شہر کو بند کرنے کی؟ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کی دنیا نیوز کے پروگرام ٹونائٹ وتھ سمر عباس میں گفتگو۔ سیاسی مخالفین پاکستان کی ترقی میں رخنہ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کو غیر قانونی طور پر عدم استحکام پیدا نہیں کرنے دیں گے۔ سیاسی مخالفین کو پاکستان کی معیشت میں بہتری ہضم نہیں ہو رہی۔ دنیا پاکستان کی معاشی پالیسیوں کی معترف ہے۔ معیشت کی ترقی اور خوشحالی ہماری اولین ترجیح ہے۔ بین الاقوامی تقاریب معمول کے مطابق ہوں گی۔ وزیر اعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی قیام امن کے لیے وزیر داخلہ، انتظامیہ، پولیس اقدامات کی ستائش۔ اسلام آباد پر دھاوے کو ناکام بنانے کے لیے پولیس نے شاندار کردار ادا کیا۔ پاک فوج، پنجاب پولیس اور رینجرز کے دستوں نے امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ کانسٹیبل حمید شاہ نے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرتے جامع شہادت نوش کیا۔ قوم یہ قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعظم کی گفتگو۔ پی ٹی آئی کے احتجاج میں خیبر پختونخوا کی سرکاری مشینری کے استعمال پر وفاق کا ایکشن۔ وزارت داخلہ نے کمیٹی تشکیل دے دی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ رفعت مختار کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے نارتھ منیر مسعود کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی پی ٹی آئی کے مارچ میں گاڑیوں کے استعمال کی انکوائری کرے گی۔ کمیٹی دھرنے میں شامل ہونے والے کے پی کے سرکاری ملازمین کی انکوائری کرے گی۔ کمیٹی کا کام ملازمین کی شناخت اور ذمہ داری کا تعین کرنا ہے جو اس میں ملوث تھے۔ کمیٹی منصوبہ بندی اور رابطہ کاری میں ملوث سرکاری ملازمین کا تعین کرے گی۔ انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ 7 دنوں میں پیش کرے گی۔ مظاہرین کے تشدد سے شہید کانسٹیبل حمید شاہ کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور آئی جی سمیت پولیس افسران کی شرکت۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے کی شہید کو سلامی۔ مظاہرین نے کانسٹیبل حمید شاہ پر 26 نمبر چنگی میں تشدد کیا تھا، جنہیں طبی امداد کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا مگر جانبر نہ ہو سکے۔ حمید شاہ پولیس انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پی ٹی آئی مظاہرین کے پتھراؤ سے پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور اظہار۔ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ملزم افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا۔ اسی سیاسی جماعت نے ماضی میں سرکاری ٹی وی پر حملہ آور پارلیمنٹ کا گیٹ توڑا۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی کانسٹیبل حمید شاہ کی شہادت پر رنج و غم کا اظہار۔ احتجاج کی آڑ میں تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں، منہ توڑ جواب ملے گا۔ عوام پوچھتے ہیں کیسا پرامن احتجاج ہے؟ سینکڑوں پولیس اہلکاروں کو زخمی کر دیا گیا۔ تحریک انتشار مسلح جتھے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز۔ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور اصل قیصر کے بھائی کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ایف آئی آر میں نامزد 102 کارکنوں کو شناخت پیٹ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے ملزمان کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ایف آئی آر میں کل 105 افراد نامزد۔ عدالت نے 11 میں سے 9 خواتین کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اور عبدالحمید کی شہادت کے ذمہ دار شرپسندوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آئی جی اسلام آباد کا اعلان، جنہوں نے کانسٹیبل کو قتل کیا اور کرایا سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت ایف آئی آر درج کر رہے ہیں۔ ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ مظاہرین نے پولیس پر فائرنگ کی، پتھراؤ اور غلیلوں سے حملہ کیا، نجی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا۔ بہوا بولنے والوں پر 10 ایف آئی آر درج کر چکے ہیں۔ دہشت گردی کی دفعات شامل ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے 878 شرپسند گرفتار کیے، 120 افغان باشندے شامل ہیں۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی نیوز کانفرنس۔